بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ چائنا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات امریکہ کے تحفظات کے باوجود بڑھ رہے ہیں۔ حیرانگی کی ایک بات یہ بھی ہے کہ امریکہ کی کئی کمپنیاں چائنا کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا کاروبار بھی کر رہی ہیں۔ یہ پیچیدہ سیاسی و اقتصادی عالمی منظرنامہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ چین اور امریکہ دونوں کی اسرائیل کے ساتھ تجارت 2022 کے پہلے 6 ماہ کے دوران 11 بلین ڈالر کے لگ بھگ رہی ہے، اور یہ اسرائیل کے دنیا میں سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر ہیں، اور تقریباً اتنی ہی ٹریڈ یورپین یونین کے ساتھ ہے۔ 2017 میں اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے چین کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارا جوڑا تو جنت میں بن چکا ہے، اور اسے کمپریہنسو انوویشن پارٹنرشپ کا نام دیا تھا۔ چائنا اسرائیل سے انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمیونیکیشنز، ایگریکلچر ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈرونز اور روبوٹکس، اس کے علاوہ ملٹری نو ہاؤ میں مدد لے رہا ہے۔ 1990 میں چائنا نے اسرائیل سے ان مینڈ ایریل وہیکلز یعنی ڈرونز خریدے تھے۔ اس کے علاوہ چائنا نے اسرائیل کے گلوبل سیمی کنڈکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے تجربات اور پیداوار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے اربوں ڈالر کے سیمی کنڈکٹر اور مائکرو چپس خریدی، اس لیے کہ چائنا مستقبل کی ٹیکنالوجی کی بنیاد سیمی کنڈکٹر میں خود کفالت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چائنا کی اسرائیلی ٹیکنالوجی تک رسائی اور درآمد دراصل اس کی دنیا میں ملٹری اور سیاسی پھیلاؤ کی خواہش کی عکاسی کرتی ہے۔ نئی چائنا 2049 میں اپنی 100ویں سالگرہ کے موقع پر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے۔ چائنا کا اسرائیل کی طرف جھکاؤ اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کا مرہون منت ہے۔ لیزر آپٹکس کے حوالے سے اسرائیل میں نیوز ویک کی اگست 2022 کی رپورٹ کے مطابق اس وقت تقریباً 4000 ایکٹیو سٹارٹ اپ موجود ہیں۔ اسرائیل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر اپنے جی ڈی پی کا تقریباً 5% خرچ کر رہا ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جس کا زیادہ تر حصہ ہائیلی ایڈوانس ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی ریلیٹڈ ٹیکنالوجی ریسرچ پر خرچ ہو رہا ہے۔ چونکہ چائنا دنیا میں انویسٹمنٹ کے لیے بہت مشہور ہے، اس حوالے سے چائنا نے اسرائیل میں بھی گزشتہ 20 سال میں تقریباً 97% اسرائیلی ٹیکنالوجی کے میدانوں میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ چائنا اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ بین الاقوامی اسٹریٹجک گیم میں ٹیکنالوجیکل برتری اور جدت ہی دراصل میدان جنگ بن چکا ہے۔ چائنا BRI کے تحت ساری دنیا میں انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس لحاظ سے وہ ایران میں بھی کر رہا ہے، جس کے حوالے سے اسرائیل کے تحفظات ہیں، اور اسی طرح چین اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں امریکہ کی تشویش اور تحفظات ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام تحفظات کے باوجود یہ ساری ڈیلز کیسے ممکن ہو رہی ہیں؟ معاملہ دراصل یہ ہے کہ اسرائیل میں ہائی ٹیک سیکٹر ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور حکومت اسرائیل اس میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کئی امریکی کمپنیاں بھی اسی طرح چائنا کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں، لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس ہائیلی انٹرڈیپینڈنٹ اور انٹر کنیکٹڈ گلوبلائزڈ مارکیٹ بیسڈ گلوبل سیٹ اپ میں پابندیاں کارگر ثابت نہیں ہو رہی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسرائیل چائنا کے اس لنکیج میں امریکہ یہ بھی جان رہا ہے کہ چائنا کن فیلڈز میں اور کس طرح کی ٹیکنالوجی میں دلچسپی لے رہا ہے، اور کس حد تک امریکہ کو چیلنج دینے کی پوزیشن میں ہے۔ جہاں تک چائنا اور ایران کے تعلقات کا تعلق ہے، اسرائیل چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو یوں کیٹیگرائز کرتا ہے کہ چین نہ تو اس کا دشمن ہے نہ ہی اتحادی، نیز وہ ایک ایسا پارٹنر ہے جس کے ساتھ جڑے ہوئے چیلنجز کو
مینیج بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج کا ویلاگ اتنا ہی آپ کے لیے۔ اس طرح کی مزید معلومات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ خدا حافظ۔